السلام علیکم ممبرز، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا یار مصباح بھائی، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی انویسٹمنٹ لگی ہے اور آپ امید میں ہیں، اور بہت سارے دوست امید میں ہیں، رہنا بھی چاہیے یار، سب کے حق حلال کی اماؤنٹ لگی ہوئی ہے اس میں. لیکن اس کمپنی کی جو اصل حالت ہے نا، جو اس کمپنی کی حقیقت ہے، وہ اب کھل کر سامنے آ گئی ہے. جولائی 2020 میں جب میں اس کو جوائن کر رہا تھا، بلکہ میں نے تو جوائن کیا بھی نہیں تھا، ایک مولانا صاحب میرے پیچھے لگے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے فری میں ڈپازٹ بھی کر کے دیا تھا کہ آپ نیٹ ورک کریں. تو میں نے اس کے اوپر کافی ریسرچ کی تھی. ایک تو میں مولانا کے ہاتھ سے جب جوائن ہوا، ان مولانا سے بھی میں نے کافی بحث مباحثے کیے تھے، کوئی 2 ہفتے تو ان سے میرے بحث مباحثے ہوتے رہے. انہوں نے مجھے ہر طرح سے جو ہے وہ، آپ کو پتہ ہے نا جس طریقے سے یہ اپنے مطلب کے لیے اسلام کو سیدھا کر دیتے ہیں، تو ایسے انہوں نے بھی ساری چیزیں سیدھی کر دی. تو بس میں نے چلے وہاں پر تو ہاں کی، لیکن پھر اس کے بعد میں نے اپنی ریسرچ بھی کی. میری ریسرچ کے مطابق کوئی بھی ایم کمپنی جس میں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہو اور پھر بندوں کو جوائن کرواتے ہو اور اس کے اوپر آپ کو بونس ملتا ہے، یہ کمپنیاں 2 سال سے 2.5 سال سے زیادہ یہ نہیں چل پاتی. ان کو پیرامڈ اسکیم کہتے ہیں، پونزی اسکیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں نے اس کے اوپر کافی ریسرچ کی، اور میری ریسرچ میں یہ ہوا کہ انہوں نے لکھا ہوا تھا ہر جگہ تقریباً کہ اسے ایسے سسٹم 2 سال یا 2.5 سال سے زیادہ سٹے نہیں کر سکتے. لیکن ان لوگوں نے 4 سال تک سٹے کیا، بلکہ 3.5 4 سال تک سٹے کیا تھا جب میں نے جوائن کیا تھا. تو میں اس نتیجے پر پہنچا. یہ کہتے بھی رہے کہ ہماری بی ٹی سی مشینیں ہیں، ہمارا اپنا ایکسچینج پلیٹ فارم ہے، ہمارے پاس بی ٹی سی ہے، ہمارے پاس بی ٹی سی مشینیں ہیں. پاکستانی عدالتوں میں گئے، جانے کی ویڈیوز آئیں کہ وہاں پر انہوں نے آفر کیے کہ ہم 1000 بی ٹی سی مشینیں جو ہیں وہ ملک کے اندر فری میں لگا دیں گے. کافی ساری چیزیں انہوں نے کی، بہت بڑے بڑے پروگرام کیے، بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ پکچر کھینچی، تصویریں کھینچی. 2 جولائی 2020 کے بعد اس کے اندر انویسٹمنٹ شروع ہوئی. اصل انویسٹمنٹ جو ہے نا، وہ جولائی 2020 کے بعد سے شروع ہوئی. جب میں نے جوائن کیا تھا اس وقت اس کی آئی ڈیز 75 پہ تھی، اور 75 میں سمجھتا ہوں کہ میکسیمم 10,000 یا 8,000 کی انویسٹمنٹ ہوگی. 75,000 فیک آئی ڈیز تھی. اس کے بعد جب یہ شروع ہوا، ابھی یہ 5 لاکھ کے اوپر چلا گیا، 5.5 لاکھ تک چلا گیا ہے. تو جو جوائننگز ہوئی ہیں وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ تقریباً جو جوائننگز ہوئی ہیں وہ 2020 کی جولائی کے بعد ہوئی ہیں. تو 2020 کی جولائی سے لے کر 2021 کا جولائی 1 سال بنتا ہے، اور 2020 کی جولائی سے لے کر نومبر دسمبر 2020 تک کے 4 لاکھ کی ان لوگوں نے آئی ڈیز بنا کے انویسٹر لے لیے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بس اس کمپنیوں کا اتنا ہی ٹارگیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو کمپنیز 2.5 سال میں بند ہوتی ہیں ان کا ٹارگیٹ یوزر کا پورا ہو گیا ہوتا ہے. اس کی ٹارگیٹ یوزر کا پورا نہیں ہوا تھا، اسی لیے اس نے اس کو تھوڑا لمبا کھینچا. وہ جو ٹارگیٹ یوزر تھا وہ اس کا جولائی 2020 سے لے کر نومبر دسمبر 2020 تک 4 لاکھ 4.5 لاکھ اس کا یوزر پورا ہوا. اور وہاں پر جا کے انہوں نے جو بھی کیا، واٹس ایور بینک بند ہوا، جو کچھ بھی ہوا، بٹ یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ یہ ایک پیرامڈ اسکیم ہے، یہ ایک نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی ہے، اس کا سورس آف انکم کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں حقیقت میں کھل کر سامنے آ گئی. اب جب میں نے ان مولانا سے کانٹیکٹ کیا اور میں نے کہا کہ یار یہ دیکھیں، آپ نے جس طریقے سے بتایا تھا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے بزبانی خود کہا کہ بھائی یہ ایم کمپنی ہی ہے. یہاں پاکستان میں لوگوں نے اس کو کندھے پہ اٹھا کے محسن پاکستان بنا دیا. یہ ان لوگوں کی بیوقوفی ہے. باقی اتنے بونسز جو ہے نا کسی بھی صحیح کمپنی میں نہیں ملتے ہیں، یہ ایم کمپنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک چیز ہو گئی. اب دوسری چیز یہ آپ سمجھ لیں کہ اب آگے آتے ہیں کیس کے اوپر. کیس جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ جو نیب ہے یعنی عدالتیں ہیں، ابھی تک تو یہ ضمانت کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں، عدالتوں سے ضمانتیں لے رہا ہے. کیس تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا ہے. اب کیس جب شروع ہوگا تو نیب کا سب سے پہلا سوال جو اس سے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو انویسٹر ہیں ان کی لسٹ مجھے دیں، ٹھیک ہے. اگر یہ انویسٹر کی لسٹ دیتے ہیں، صحیح ہے، تو انویسٹمنٹ جیسے اگر ہوئی ہے 400 ارب کی، تو اس کے بینک میں پڑا ہے میکسیمم کتنا پڑا ہوگا، کتنا ارب پڑا ہوگا یار، 10 ارب 16 ارب، یہ کتنا بھی اتنا ہی پڑا ہوگا نا. 400 ارب تو نہیں پڑا ہوگا، 600 ارب، کافی زیادہ اماؤنٹ. تو یہ لسٹیں کبھی نہیں دے گا، کیونکہ لسٹوں میں وہ اماؤنٹ شو ہو جائے گی کہ جو انویسٹمنٹ ہے 400 ارب کی، اور اس کے بینک میں پڑا ہے 1600 ارب. تو نیب اس سے لازمی یہ پوچھے گا کہ بھائی 1600 ارب تو یہ پڑا ہے جو لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے، اور جو باقی ہے وہ کہاں ہے.
ٹھیک ہے، تو وہ ایک چیز ان کو دینی پڑ جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ لوگ لسٹیں نہیں دیتے ہیں تو گرفتاری ہے، ٹھیک ہے، گرفتاری ہے، اور نیب نے اس کے اکاؤنٹ کو نہیں چھوڑنا ہے، قطعی نہیں چھوڑنا ہے۔ تو یہ چیز ہے ساری، اب اس کے اوپر دیکھنا ہے، اس میں کوئی بھی حل نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی بھی یہ بات نظر نہیں آ رہی ہے کہ پلی بارگین ہو جائے یا کچھ ایسا ہو جائے جس سے یہ سارے اکاؤنٹس کھول جائیں۔ نیب کے پاس اتنا اسٹرانگ اس کا کیس ہے کہ اس کا حل ہو ہی نہیں سکتا ہے، صحیح ہے، نیب اس سے پیچھے ہو ہی نہیں رہی ہے، وہ اس کو گرفتار کر کے اس سے جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے اس کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر لیٹ سپوز یہ نیب کو لسٹیں یعنی دے دیتا ہے، انویسٹرز کے معلومات دے دیتا ہے، تو نیب ایک ایک انویسٹر کو ویریفائی کرے گا، اور پھر ہر جو انویسٹر ہے اس نے جو کروڑوں روپے انویسٹ کیے ہیں اس کے اوپر ان سے وہ سورس آف انکم کی ویریفیکیشن کرے گا کہ کسی کی تنخواہ 40,000 ہے اور اس نے انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ 5 کروڑ کی ہوئی ہے، سرکاری آفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، سیاستدان ہے، جو بھی ہے، تو اس سے وہ پھر انویسٹیگیشن کریں گے کہ بھائی آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے یا آپ نے بی پر یو میں انویسٹ کیے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اوپر اب امید لگانا اور یہ کہنا کہ یہ سیف الرحمان کلیئر ہو جائے گا اور اس کا جو ہے وہ کچھ حل نکل آئے گا، تو میری نظر میں کوئی حل نہیں ہے۔ جو لیڈرز نے اس کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کی ہے اور اس نے 5-5-10 ہزار روپے لے کے ایس آر جی کو سٹارٹ کیا ہے، تو ان لیڈرز نے سیف الرحمان کو کہا ہے کہ سر آپ اس کو ایس آر جی کریں، ہم دوبارہ سے نیٹ ورک مارکیٹنگ کریں گے اور ہم دوبارہ سے ہم کمپنی کے اندر پروفٹ سسٹم چلا دیں گے، آپ 4% پہ کریں، ہم جو ہے وہ نیو نیٹ ورکنگ کر کے یہ 4% آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے، صحیح ہے، لیڈرز نے یہ کہا ہے، لیکن وہی بات ہے نا آخر میں کہ سیف الرحمان اگر باہر رہے گا تو ساری چیزیں چلیں گی۔ اگر سیف الرحمان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اکاؤنٹس لے لیے جاتے ہیں، سیف الرحمان سے ریمیننگ اماؤنٹ بھی لے لی جاتی ہے، تو پھر یہ کمپنی بہت ہی مشکل ہے چلنے کے لیے۔ یہ وہ لیڈرز ہیں جنہوں نے اربوں روپیہ کما کے سیف الرحمان کو ان ریٹرن 1 لاکھ روپے بھی نہیں دیا۔ سیف الرحمان کی خود کی وائس ہے کہ مجھے 4,000 کوہ نور نے 1 لاکھ روپے بھی نہیں دیے، میں ان کے نیم جو ہے وہ نیب میں دے دیتا ہوں۔ اس طرح کی بلیک میلنگ تو خود اس نے اپنے کمپنی میں کی ہے، تو اگر اس کے پاس پیسے ہوتے تو یہ ایسی حرکتیں کرتا۔ لہٰذا آپ لوگ جو ہے وہ اسٹے رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے نیب کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھا، انہوں نے کچھ سوسائٹیز کو اس طریقے سے گھیرا، ان سوسائٹیز کو نیب نے پکڑا، وہ فیک سوسائٹیز تھی۔ اب وہ سوسائٹیز جو ہے اس کا باقاعدہ نیب کی سائٹ پر جو ہے نا وہ کلیم فارم ہے کہ اگر آپ کو اس سوسائٹی میں کوئی پلاٹ ہے تو آپ نیب کے اندر جو ہے وہ اس سوسائٹی کے کیس میں اپنا فارم فل کر کے، اپنے ڈاکومنٹیشن وغیرہ ساری فل کر کے نیب میں اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ بھائی میرا یہاں پہ پلاٹ تھا جو کہ آپ لوگوں کی کسٹڈی میں آ گیا، لہٰذا ہمیں ریکوری دی جائے، صحیح ہے۔ تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ نیب ان کے سارے اکاؤنٹ لے لے اور آپ نے اپنا کیس نیب کو دیا ہوا ہو کہ بھائی اس کمپنی میں میری انویسٹمنٹ ہے، یہ ساری ویریفیکیشنز ہے، یہ میں ہوں، یہ میرا اکاؤنٹ ہے۔ تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ نیب میں کبھی آپ کو ریکوری مل جائے۔ بائی دا وے، دوسری صورتحال ان کے بقول جو کمپنی نے کافی ٹائم تک چھپائے رکھا، ابھی وہ ساری چیزیں کھل کر حقیقت میں سامنے آ چکی ہیں، اور ابھی میرے خیال سے کوئی امید رکھنا جو ہے وہ بیکار سی بات ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ اکاؤنٹ پڑا ہوا ہے اور کوئی ایسی انہونی ہو جائے، کوئی ایسا معجزہ ہو جائے جس سے کہ یہ اکاؤنٹ دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ ہو کے پروفٹ بھی دینا شروع کر دے، یا پروفٹ نہ بھی دے بلے سولڈ کر کے آپ اپنی انویسٹمنٹ واپس لے لیں، تو ممکن ہے یہ بھی 1 سال بعد ہی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال بعد ہی سولڈ اماؤنٹ آپ لے سکو گے واپس۔ تو پھر آپ اس سے آپ خود ہی سمجھ لیں۔ تو بس اکاؤنٹ ہے، پڑا ہوا ہے، 1 سال بعد بھی سولڈ کھلتا ہے تو آپ 10,000 روپے دے کے ایکٹیویٹ کر کے اپنا سولڈ لگا کے اپنی اماؤنٹ واپس لے سکتے ہیں۔ دوسرا صورتحال جو ہے وہ کوئی نظر نہیں آ رہی ہے، دوسرا نیب سے آپ ریکوری کروا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ یہ 2 صورتیں نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کافی لوگ ہیں بیچارے اس امید میں ہیں کہ شاید یہ کھل جائے گا، نیب ہمارے حق میں فیصلہ دے دے گا، سپریم کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ دے دے گا۔ بھئی حق میں کیسے فیصلہ دے دے گا؟ آپ کے پاس ہے کیا جس سے آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے گا؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات آپ چھوڑ دیں۔ 22 کو ضمانت منسوخ ہونی ہے، نیب نے کمپلیٹ اس سے انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ پلی بارگین ہو گیا تو بھی اچھا ہے، لوگوں کی انویسٹمنٹ، کمپنی بحال ہو جائے گی۔ پلی بارگین نہیں ہوا تو کمپنی کرائسس میں رہے گی، آپ 1 سال تک اس کے لیے ویٹ کریں گے۔
کہ جب بھی یہ جو ہے وہ صفر ایمان کلیئر ہو کے سارا سب کچھ کر کے ختم کر کے دوبارہ سے کمپنی کو رن کرے، یا ایٹ لیسٹ لوگوں کو ان کی اماؤنٹ واپس کرنا چاہے، تو ہی یہ آپ کو واپس مل سکیں گے۔ تھینک یو۔